اسرائیل کو 9/11 حملوں کا پہلے سے علم تھا۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن کا دعویٰ، 9/11 حملوں پر نئی ڈاکیومنٹری میں پوشیدہ حقائق سامنے لانے کا اعلان کر دیا۔ کچھ اسرائیلی گروپ 9/11 ہائی جیکرز کی رہائش کے قریب گھروں میں مقیم تھے۔ امریکی صحافی کے پیئرز مورگن کے شو میں انکشافات، کہا کئی برسوں سے دبائے گئے حقائق اب سامنے آئیں گے۔ یقینی طور پر اسرائیلی جانتے تھے کہ ہائی جیکرز یہاں ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امریکہ میں دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ 11 out of the 19 hijackers had visas for travel to the United States issued in Jeddah, Saudi Arabia, at exactly the moment that John Brennan was the station chief. They knew that they were here. They didn't hide the fact that they were here. I mean, this is all documented, and not just by the CIA, by foreign intel services, probably the British, possibly the French, definitely the Israelis. They knew. Now, I'm not alleging that they committed 9/11, but I am stating, because it's a fact, that they were aware the hijackers were in the US and were planning a terror attack against the United States. اسرائیل خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں کہا، اسرائیلی حملہ امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ قطر عالمی قوانین کے مطابق حملے کا جواب دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسرائیل نے اس وقت حملہ کیا جب ہم امریکی تجاویز پر غور کر رہے تھے۔ اسرائیل نے ہمارے ملک کی حدود پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حملے میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی حملہ سفارتکاری کی توہین ہے۔ اسرائیلی رہنماؤں کو یرغمالیوں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ is a violation of the sovereignty of a state member of the United Nations. This attack is far away of the civilized behavior by states that believe in peace. This attack, have you heard of any state that is attacking a mediator this way? State that is attacking negotiating teams that are hosted by Qatar, and then the Prime Minister saying shameful justifications and is trying to justify this attack that is condemned by the whole world. The Prime Minister should have recall the model of Taliban. They had a political bureau in Doha, and we had a negotiation channel or a communication channel, and this channel led to reaching an agreement on Afghanistan that led to the end of the war after decades. It also shows that extremists that rule Israel today do not care about the hostages. This is not a priority. Otherwise, how would we justify the timing of this attack, because the negotiations were looking at the latest US proposal. The negotiation team of Hamas have been getting together to discuss the US proposal, and the attack occurred. We will not condone any attack on our sovereignty. We will reserve the right to respond through tools guaranteed by international law. We call for peace, not. قطر پر اسرائیلی حملے نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پاکستان سے سعودی عرب تک پوری مسلم قیادت اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف یک زبان۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف برادر ملک سے یکجہتی کے لیے ہنگامی دورے پر دوحہ پہنچے۔ شیخ تمیم سے ملاقات میں کہا، مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ دوحہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قطری اور فلسطینی پرچموں میں لپٹے جسد خاکی شیخ محمد بن عبد الوہاب مسجد لائے گئے۔ جنازے میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ امیر قطر نے شہید قطری سیکیورٹی اہلکار کے بیٹے کو دلاسا دیا، پیار کیا۔ اسرائیلی حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ کا بیٹا، الحیہ دفتر کے ڈائریکٹر، 3 محافظ اور 1 قطری سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ قطری وزیر اعظم نے 2 ٹوک مطالبہ کر دیا۔ نیتن یاہو کی دھمکیاں مسترد کر دیں۔ CNN سے انٹرویو میں کہا، اسرائیلی وزیر اعظم خود پرست ہیں، دنیا کو قوانین پر لیکچر نہ دیں، وہ خود سارے قانون توڑ رہے ہیں، غزہ میں لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں۔ اسرائیلی حملے کا جواب علاقائی شراکت داروں سے مشورے کے بعد دیں گے۔ Coming from someone like Netanyahu, and he's calling about bring them to justice. He needs to be brought to justice. He is the one who's wanted to the ICC. Someone like him trying to lecture the world
about the law, he's breaking every law. He broke every international law. He's starving people in Gaza. He's doing all these rogue actions in the entire region. What's next? What's next for him? He just killed any hope for those hostages. ख्वाजा आसिफ कहते हैं गजा पर क़यामत टूटी, भारत से जंग में पाकिस्तान की तारीखी फतह, मुल्क भर में हौलनाक सैलाब, कतर पर इसराइली हमले समेत कई अहम वाक़यात हुए। कभी बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती देखा? वज़ीर दिफ़ा ने बानी PTI की एक्स पर पोस्टों के जवाब में लिखा, कभी मुल्क व मिल्लत के मसाइल पर थोड़ी बात कर लो। ये भी लिखा बानी के अकाउंट पर गजा के मज़लूमों के लिए दुआ ही सही, कोई ज़िक्र पढ़ा या सुना हो, लोग ज़रूर बताएं। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तानी शहरी हैं, बग़ैर पासपोर्ट कैसे अफ़गानिस्तान जा सकते हैं? गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठा दिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी शहरी बग़ैर वीज़ा और पासपोर्ट दूसरे मुल्क नहीं जा सकता। स्टेटमेंट है उसके बगैर भी अफगानिस्तान जा सकता हूँ। चलो एक आम शहरी तो कोई बॉर्डर क्रॉस करके चोरी छुपे जा सकता है, CM जब जाएगा बॉर्डर क्रॉस करेगा विदाउट वीज़ा, क्या मतलब है कि आप मैसेज देंगे क्या, कैसे जा सकते हैं? पाकिस्तान का शहरी और जिम्मेवार शहरी कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बगैर किसी वीज़े के और बगैर किसी पासपोर्ट के? मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको अपने सूबे में अमन लाना पड़ेगा। हम कैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करेंगे? जो लोग हमारे फौजियों को शहीद करें, पुलिस वालों को शहीद करें, उनका कैदी गिरफ्तार है, वो अपना एजेंडा पूरा करना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है कि हुकूमत मेरे साथ आकर बात करे और मुझे NRO दे। ये ब्लैकमेलिंग के हरबे से आपको NRO नहीं मिलना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह के घर पहुँचे, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मेजर अदनान असलम बन्नू में दहशतगर्दों के हमले में ज़ख्मी होने के बाद शहीद हुए। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। दोनों अफसर भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले फितना खवारिज के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर ने शुहदा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को ख़िराज तहसीन पेश किया और कहा, शुहदा की क़ुरबानियाँ आला तरीन रिवायात की अक्कास हैं, ये क़ुरबानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहम्मद शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 19 खवारिज मारे गए। ISPR ने बताया, दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस खवारिज भारतीय सरपरस्त गिरोह फितना खवारिज से ताल्लुक़ रखते थे। 9 और 10 सितंबर के दौरान 3 कार्रवाइयों में दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। हेड कांस्टेबल अब्दुल करीम घर से मेमन गोड थाने ड्यूटी पर जा रहा था, नामालूम मुल्ज़िमान फायरिंग करके फ़रार हो गए। पुलिस को गोलियों के 2 खौल मिले हैं। कराची पुलिस चीफ ने SDPO शाह लतीफ़ और SHO को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध का भी नोटिस SSP मलीर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद से 70 से ज़ायद कम उम्र बच्चियों को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाने वाला मुलज़िम पुलिस की पकड़ में आ गया। मुलज़िम 9 साल से कम उम्र बच्चियों को निशाना बनाने के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। सलमान लोधी की रिपोर्ट। कराची के इलाके कय्यूमाबाद में बच्चियों को पैसे की लालच देकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम पुलिस के शिकंजे में आ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शब्बीर के कब्जे से मिलने वाले मोबाइल फोन और USB से 100 से जायद बच्चियों की वीडियोस बरामद की गई, जो मुलजिम ने अपने मोबाइल फोन से बनाई थी। 100+ इसके मोबाइल फोन में वीडियोस हैं, उसके अलावा USB अलग है, उसमें भी 100 में वीडियोस हैं। जहाँ तक जिनकी बच्चियों की बात की है वो 70 के अराउंड हैं जिनके साथ इसकी डिफरेंट वीडियोस हैं। तो उसका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि पहले इसकी परचून की दुकान हुआ करती थी, उस पर छोटी बच्चियां जो भी कोई सेल के लिए परचेज़ के लिए चीज़ें आती थी तो वहाँ पर ये उनको पैसों का लालच देकर उनके साथ जो है वो ज्यादती करता था। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ किया कि 2016 से साथी के साथ मिलकर मासूम बच्चियों को निशाना बना रहा था। अराउंड 7 ईयर से 12 to 13 ईयर तक है, छोटी बच्चियाँ हुआ करती थी जो भी इलाके में, और ज़्यादातर ये कय्यूमाबाद BC एरिया है। इसने मुझे इस लत में मुब्तला किया था, वो
وہ جو ہے کسی ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے، آصف نام تھا اس کا۔ پولیس نے متاثرہ بچیوں کی نشاندہی پر ملزم کے خلاف زیادتی کی دفعات کے تحت ڈیفنس تھانے میں 3 مقدمات درج کر لیے، مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ جہلم میں برل ڈیم کے حفاظتی بند میں پڑنے والے شگاف کو پر کر دیا گیا، خطرے کے پیش نظر پولیس کے علاقہ خالی کرنے کے لیے اعلانات، سندر ٹاؤن، پنڈوڑی اور دیگر علاقوں کے مکینوں کو گھر خالی کرنے کی ہدایت، انتظامیہ کی مکینوں کو برل ڈیم کے قریب نہ جانے اور کسی محفوظ جگہ منتقل ہونے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی، 9 افراد جاں بحق، سیلاب متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی بھی جاری، ضلع انتظامیہ کے مطابق 2.5 لاکھ لوگوں کو نکالا جا چکا ہے۔ بہاول نگر میں بھی کشتی الٹ گئی، 2 افراد لاپتہ ہو گئے۔ علی پور میں ہیڈ پنجنت پر اونچے درجے کا سیلاب، مزید کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد میں بدترین سیلاب نے تباہی اور بربادی کی نئی داستانیں رقم کر دی، تفصیل اس رپورٹ میں۔ اصل میں 37 سال بعد آنے والے تاریخ کے بدترین سیلاب نے بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد کے دریائی بیلٹ سے ملحقہ 67 مواضعات میں تباہی اور بربادی کی نئی داستانیں رقم کر دیں۔ 40,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں، ہزاروں گھر، ڈیرے، درجنوں آبادیاں سیلابی ریلے کی نظر ہو چکی۔ 60,000 سے زائد افراد سب کچھ لٹا کر بے سر و سامانی کے عالم میں شاہراہوں کے کنارے مقامات اور حکومتی ریلیف کیمپس میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ہر طرف تباہی کے مناظر اور لوگوں کے برس برس سے بنے خواب اور امیدیں سیلابی ریلے کی نظر ہو رہی ہیں۔ منچن آباد دے مقام دے ساڑے گھر باہر فصلاں بالکل تباہ ہو چکی ہیں، دن بہ دن پانی دی مقدار زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے جو جمع پونجی اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کی تھی وہ بھی بالکل بہہ چکی ہے، لہٰذا ہمارا کچھ بھی نہیں بچا۔ وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے۔ ہر طرف پانی ہی پانی، کوئی گوشہ محفوظ نہیں رہا۔ بفرے دریا کے سامنے انسان بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرامین جمیل زیدی کے ساتھ محمد احمد چودھری، ARY نیوز، بہاول نگر۔ پاک پتن میں سیلاب سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے، ضلع انتظامیہ اور سماجی شخصیات متاثرین کی بحالی کے لیے سرگرم ہیں، تفصیل اس رپورٹ میں۔ پتن میں اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ ایسے میں ضلعی انتظامیہ اور سماجی شخصیات نے مقامی افراد کی بحالی کا بیڑا اٹھا لیا۔ ساڑھے پاس سیلاب آیا، ساڑھے پاس کوئی چیز کو نہیں، ساری سین روڈ گئی ہے، تیر اقبال جہاں روزانہ کھانا دے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا نے معروف سماجی شخصیت چودھری طاہر اقبال جٹ کے ہمراہ سرکاری خیمہ بستیوں کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی اور ان میں کھانا، خشک راشن اور بچوں کے لیے کھلونے تقسیم کیے۔ ملک کے ساتھ، یوگرٹ کے ساتھ، کوکڈ فوڈ کے ساتھ، سائلج ہے، ونڈا ہے، ڈرائی راشن ہے، بچوں میں گفٹس بانٹے گئے، دودھ دیا گیا، بچوں کے لیے کھلونوں کا انتظام کیا گیا، بچوں کے لیے جوتے تک ہم نے اور کپڑے تک ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، ہماری NGOs بھی کر رہی ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنے گھر سے دور ہیں اور وہ تنہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سرکاری خیمہ بستیوں اور دیگر مقامات پر پناہ لینے والے متاثرین کو روزانہ کی بنیاد پر پکا ہوا کھانا اور ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ سیلاب سے بدترین متاثر جلال پور پیروالا کا اسسٹنٹ کمشنر ہٹا دیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں نجی کشتیوں کی ادائیگی حکومت پنجاب کرے گی، نجی کشتیاں سرکاری نگرانی میں چلائی جائیں گی۔ ہب ڈیم میں پانی کی گنجائش صرف 1 فٹ رہ گئی، کسی بھی وقت اوور فلو کا خطرہ ہے۔ محکمہ اریگیشن نے بتایا ہب ڈیم میں پانی کی سطح 338 فٹ تک پہنچ گئی، سپل وے سے کسی بھی وقت اخراج شروع ہو سکتا ہے۔ ہب ندی کے کنارے رہنے والوں کو نقل مکانی کی ہدایت کر دی گئی۔ کریش پلانٹ مالکان کو بھی مشینری اور مزدور فوری طور پر ندی سے نکالنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری باہر جا کر پروگرام کر دیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا ایمان مزاری سے مکالمہ۔ ایمان مزاری نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو۔ آپ کو مجھ سے کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کا کیس متاثر نہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کو ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے، آپ نے کمنٹ کر دیا میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ نہ ہو کسی دن قانون کی گرفت میں آ جائیں، کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ایمان مزاری نے کہا اگر یہ سٹیج آ گئی ہے کہ عدالتیں دھمکی دیں تو لگا دیں توہین عدالت۔
آئین نے آزادی اظہار رائے دی ہے، میں نے وہی استعمال کیا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی بھینس کالونی میں تالا توڑ گروپ کی انوکھی واردات۔ تالا توڑ کر فوٹو اسٹیٹ کی دکان میں گھسے، اندر دیوار میں شگاف کر کے برابر والی جیولری شاپ میں داخل ہو گئے۔ ملزمان دکان میں موجود تمام سونا اور پیسے چرا کر رفو چکر ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے چوروں کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج سے 21 ستمبر تک چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے صدر زرداری چینگڈو، شنگھائی، سینکیانگ جائیں گے۔ پاک چین اقتصادی تجارتی تعاون، سی پیک اور مستقبل کے منصوبوں پر گفتگو کی جائے گی۔ ایپل نے نئی اسمارٹ واچز متعارف کروا دیں جن میں بلڈ پریشر کو محسوس کرنے اور سیٹلائٹ کے ذریعے بات کرنے کی سہولت موجود ہے۔ ایپل کے مطابق یہ اسمارٹ واچز 5G کنیکشنز اور تیز چارجنگ کے ساتھ ساتھ بہتر بیٹری لائف رکھتی ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ بھارت میں ہمت ہے تو اپنی اے ٹیم بھیج کر دکھا دے۔ سابق کرکٹر باسط علی کی ARY نیوز کی ایشیا کپ اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کامران اکمل نے کہا پاک بھارت میچ میں رینکنگ معنی نہیں رکھتی، دباؤ پاکستان پر نہیں بھارت پر ہوگا۔ تک بات صحیح ہے۔ 2, 3, 4, 5 تو سری لنکا پاکستان کیا ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر آئے؟ ایسی بات ہے تو ہمت دکھاؤ نا، ہار کا ڈر بھی تو ہوتا ہے نا، اور سامنے پاکستان ہے۔ اوور کانفیڈنس بہت زیادہ ہو گیا۔ پاکستان انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے نا تو یہ چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، نمبر 1 ہے یا ہم نمبر 7 پہ ہے، وہ ایکولی ہو جاتی ہیں۔ انڈیا کو ڈر ہے، اگر انڈیا ہارا تو پھر انڈیا کو میرے خیال سے کافی کرٹیسزم سہنا پڑے گا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ امریکی نیول اکیڈمی میں فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں اور امریکی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث کسی بھی شخص کے نیول اکیڈمی میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ امریکی نیول اکیڈمی میں فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کی آوازوں کے بعد اس پورے علاقے کو کارڈن کر دیا گیا ہے۔ بختر بند گاڑیاں بھی یہاں پر نیول اکیڈمی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ کسی بھی شخص کے داخلے پر پابندی ہے۔ لاک ڈاؤن کی سی صورتحال ہے، لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے اور امریکی نیول اکیڈمی میں اس وقت فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ فائرنگ کی آوازوں سے متعلق مزید تفصیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ البتہ امریکی نیول اکیڈمی میں فائرنگ کی آوازوں کے بعد لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اور یوں کسی بھی شخص کے اب نیول اکیڈمی میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ بختر بند گاڑیاں بھی یہاں پر پہنچ رہی ہیں تاکہ جو بھی صورتحال ہے اسے کنٹرول کیا جائے۔ امریکی نیول اکیڈمی ہے کہ جہاں پر اس وقت فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں اور امریکی میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر فائرنگ کی آوازوں کے بعد لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں اب کسی بھی شخص کے داخلے پر پابندی ہے اور جو فورسز ہیں وہ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے علاقے کو کارڈن کر چکی ہیں اور اس علاقے میں خاص طور پر نیول اکیڈمی میں ٹو بی پریسائز کسی بھی شخص کے داخلے پر پابندی بتائی جا رہی ہے۔ بختر بند گاڑیوں کو بھی نیول اکیڈمی کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ البتہ اس وقت صورتحال ہے کیا، ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے نیول اکیڈمی کے اندر، فائرنگ کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں اور یہاں کیا صورتحال ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ابتدائی طور پر جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ امریکی نیول اکیڈمی میں اس وقت فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں اور فائرنگ کا یہ سلسلہ کب سے جاری ہے، کیوں فائرنگ ہو رہی ہے، اس بارے میں امریکی میڈیا کی جانب سے ابھی تک کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئی ہے۔ امریکی نیول اکیڈمی میں البتہ فائرنگ کے اس واقعے کے بعد لاک ڈاؤن کے صورتحال ہے جس کی وجہ سے اب کوئی بھی شخص نیول اکیڈمی میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ آس پاس کے علاقے کو بھی کارڈن کر دیا گیا ہے اور جو بھی یہاں پہ SOPs ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اس علاقے کو کلیئر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کی آوازوں کے بعد بختر بند گاڑیوں کو بھی نیول اکیڈمی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ البتہ یہ کیا واقعہ ہے اس کی تفصیل کا انتظار کرنا ہوگا۔ ابتدائی طور پر امریکن نیول اکیڈمی ہے کہ جہاں پر فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں اور امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد اب کسی بھی شخص کو یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ بختر بند گاڑیاں
اس جانب جاتی دیکھی گئی ہیں اور اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ البتہ یہ صورتحال ایگزیکٹلی کیا ہے، امریکی میڈیا کی جانب سے ابھی یہ معلومات شیئر نہیں کی گئی ہیں۔ امریکی نیول اکیڈمی ہے جہاں پر فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں، اور امریکی نیول اکیڈمی میں لاک ڈاؤن کے بعد اب کسی بھی شخص کو یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ بختربند گاڑیاں اس جانب البتہ امریکی میڈیا نے جاتی ہوئی دیکھی ہیں۔ اس علاقے کو کارڈن کر دیا گیا ہے اور اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امریکی نیول اکیڈمی سے فائرنگ کا یہ واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ فائرنگ کس کی جانب سے کی گئی ہے، کیا معاملات ہیں، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔